دوستو پاکستان میں ایک واحد قوم وہ ہے جس سے مردم شماری کی کمپین کروا لو، الیکشن کمپین کروا لو یا بھل صفائی کروا لو، یہ بالکل خاموش رہے گی، یہ کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اور 2-3 دن پہلے ہر جگہ ہر وقت ہر بندہ 2 سوال کر رہا ہے ایک دوسرے سے۔ پتہ ہے کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال، ماسٹراں دا استاداں دا کی رول ہے؟ دوسرا سوال، استاداں تے ماسٹراں دا کی بنیا ہے؟ دوستو میں آج ان 2 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ اساتذہ کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طاقتور ادارے چھوڑ کر باقی تمام ملازمین کا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین کو نوکری دیتے وقت آئین نے جو حقوق دیے تھے، اب وہ تمام حقوق ختم کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 کے سویپر سے لے کر گریڈ 20 کے آفیسر تک ہر بندہ، یاد رکھیے، نوکری کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اپنی اصل تنخواہ سے کٹوتی کرواتا ہے۔ پتہ ہے کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو ریٹائرمنٹ ملے گی، جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا یا پھر اپنے بوسیدہ مکان کی مرمت کر لوں گا۔ اب حکومت یہ حق بھی ختم کر رہی ہے۔ ایک انسان کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے بعد نسل در نسل ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھیلتا بھی جاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سرکاری ملازم اپنی آدھی زندگی تعلیم میں اور پھر 60 سال تک کی عمر اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو گورنمنٹ میرا سہارا بنے گی، گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی۔ ان کی پینشن، یاد رکھیے، اب ختم ہو رہی ہے۔ جب سب ملازمین کا مسئلہ ہے تو ٹیچر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ میرا سب سے بڑا سوال ہے، باقی ڈپارٹمنٹ ادارے کیوں نہیں، باقی محکمے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7.5 لاکھ فوج کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد اساتذہ کی ہے، وہ سب متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سکولز کی تالہ بندی کر کے بچوں کا تعلیمی حرج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی نشئی کو نشہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر کی ساری چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی معاہدہ سیاسی جماعتوں نے IMF سے کیا ہے کہ کون سا معاہدے کیے ہیں کہ قومی اثاثہ جات اور ادارے بیچ کر ڈالر ادھار لیں گے اور پھر لوٹ کر باہر ملک بھاگ جائیں گے ہم لوگ۔ سرکاری اسکولوں میں صرف سفید پوش لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جن کے پاس ضرورت سے تھوڑی سی بھی زیادہ آمدن ہوتی ہے وہ اپنے بچے مقامی پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، اور اگر حالات اچھے ہوں تو ضلع ڈسٹرکٹ کے بہترین پرائیویٹ اداروں میں لے جاتے ہیں، جہاں کی داخلہ فیس کم از کم 10,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں فرضی کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، میں نے بھی ایک سرکاری جاب کی ہے، مجھے بھی پینشن مل رہی ہے، اور میں یہ اپنے لیے نہیں، میں تمام اساتذہ کے لیے چیخ رہا ہوں، تمام اداروں کے لیے چیخ رہا ہوں جن کی پینشن ختم ہو رہی۔ میں الحمدللہ اچھا خاصا کما رہا ہوں، پینشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے لیے ضرور بولوں گا جنہوں نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا۔ یاد رکھیے، سرکاری ملازمت کو، کچرا حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سرکاری سکولز کو بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو۔ ان کے انکار کے بعد ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا؟ یہ قانون پاس کروا دیا کہ نگران حکومت اپنے فرض الیکشن کروانے کے علاوہ ہر وہ کام کروا سکتی ہے جس کی پہلے آئین میں اجازت ہی نہیں تھی۔ نگران حکومت اپنے ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے سرکاری سکولز کو غیر ملکی NGOs کو بیچ رہی ہے، جو اپنی مرضی کی فیسیں لیں گے اور اپنی مرضی کا سلیبس پڑھائیں گے، جہاں ایک طرف روح ایمانی کا خاتمہ اور دوسری طرف سفید پوش لوگوں کے لیے تعلیم دلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح کی بھیڑ بکریوں اور ان پڑھ طبقے کو بے وقوف بنانا آسان ہوگا، جیسا کہ پچھلے 76 برس سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پھر احتجاج کس کو کرنا چاہیے؟ کیا تعلیم صرف ملازمین نے اپنے بچوں کو دلوانی ہے؟ اگر تو باقی عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو پھر واقعی ماسٹراں دا رولا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ رولا آپ سب کا ہے، یہ رولا میرا ہے، اس رولے کو اپنا سمجھیے۔ یاد رکھیے دوستو، بلا شبہ کسی قوم کی ترقی کا راز اس کی علمی استعداد میں پنہاں ہوتا ہے، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا اور قابل اور مخلص اساتذہ کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو اس راز کو نہ سمجھ پائے، لیکن اہل مغرب نے استاد کی اہمیت کو خوب جانا اور دل سے مانا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت اور اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ مشہور دانشور
मेरे उस्ताद मोहतरम अशफाक अहमद ने बताई थी। वो बताते हैं कि जब मैं इटली के शहर रूम में मुकीम था तो एक बार अपने जुर्माना बर वक्त अदा ना करने पर मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ा। जब जज ने मुझसे पूछा कि जुर्माने की अदायगी में ताखीर क्यों की, वो कहते हैं कि मैंने बताया कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं और कुछ दिनों से मसरूफ था, इसलिए जुर्माना अदा नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो बताते कि मैं जुमला मुकम्मल करता, जज अपनी जगह से खड़ा हो गया और बावाज़ बुलंद कहने लगा। वो जुमला पता ही कौन सा था? अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है, मैं ये हुक्मरानों को डेडिकेट करना चाहता हूं। वो बताते हैं कि जज ने कहा कि अदालत में एक उस्ताद तशरीफ लाए, अ टीचर इज इन द कोर्ट। ये सुनते ही अदालत में मौजूद सब लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन वो बताते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि इस कौम की तरक्की का राज क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कौमें अपने असातिज़ा की कदर नहीं करती वो बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। और याद रखिए, हमारा दुश्मन और कोई भी नहीं है, हमारा अपना शुमार भी हमारे दुश्मनों में है। और दूसरी बात याद रखिए, वो जंग इंसान कभी भी नहीं जीत सकता जिस जंग में उसका दुश्मन उसका घर का आदमी हो। तीसरी बात याद रखिए, हम किसी की मदद क्या खाक कर रहे हैं, हम खुद अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने असातिज़ा को डेडिकेट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज वो वक्त आ गया है, उनके लिए आपने खड़ा होना है। सारी जिंदगी वो आपके लिए खड़े हुए। और मेरा उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो शागिर्द हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी में भी इदारे में, जब आपके सामने उस्ताद आएगा ना, हाथ मत उठाना, वरना अल्लाह ने इस जमीन पर लाने के बाद उस्ताद ने आपको उस मकाम तक पहुंचाया। अगर उस उस्ताद के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए और अगर आपका हाथ उठ गया तो यकीन माने आप जमीन दोष हो जाएंगे, जमीन बोस हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा, ये गुनाह कहीं आपसे सरजद ना हो जाए। अपने असातिज़ा के आपके सामने आए तो उनके पांव को छूइएगा, क्योंकि उन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा।